تو جوانی میں چونکہ امید ہوتی ہے کہ زندگی بہت پڑی ہے، حالانکہ ان کو بھی ایسا نہیں سوچنا چاہیے، موت تو کبھی بھی آ جاتی۔ کل مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں، کوئی بیماری نہیں تھی، صرف بخار آیا اور اس بخار کی شدت میں ہی اس نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ میں حیران رہ گیا، کوئی کبھی بھی چلا جائے گا، لیکن پھر بھی جوانوں نے امید لگائی ہوتی ہے کہ زندگی پڑی۔ ہمارے جامعہ سے کئی بچے انتقال کر جاتے ہیں۔ کبھی کسی جامعہ سے خبر آتی ہے وہ جا رہے تھے جامعہ، کسی ڈمپر والے نے مارا، شہادت ہو گئی۔ کبھی کسی سے ٹکرا گئے تو شہادت ہو گئی۔ اچانک کوئی بیماری ہوئی، کیئر نہیں ہو سکی، 18واں سال تھا، 20واں سال تھا، انتقال کر گئے۔ چلا تو کوئی بھی جاتا ہے، کبھی بھی چلا جاتا ہے، لیکن جوانوں کو پھر بھی امید لگی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو جوانوں کی عبادت بڑی پسند ہے۔ تو وہ جوان تھے، اللہ سے بہت ڈرتے تھے، بہت، اور اللہ سے بہت ڈرنا چاہیے، بہت ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو وہی پسند ہے جو اللہ سے بہت ڈرتے۔ قرآن پاک کی آیتیں اگر کیلکولیٹ کرنا شروع کریں گے اللہ کے ڈر کے حوالے سے تو آپ کو 100 سے زیادہ آیتیں مل جائیں گی جس میں مختلف الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے سے ڈرنے کی بات فرمائی ہے کہ مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو، میں تمہارا رب ہوں، میرا حق ہے کہ تم مجھ سے ڈرو۔ تو وہ بہت ڈرتے تھے۔ تو نیک لوگوں کے بھی دشمن ہوتے ہیں، نیک لوگوں کے بھی دشمن ہوتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کو وہ نوجوان کی نیکی پسند نہیں آتی تھی، خامخواہ ان کو دشمنی ہو گئی۔ تو ان لوگوں نے چاہا کہ ان کے اوپر الزام لگا کے ان کو رسوا اور بدنام کر دیا جائے، رسوا کر کے سب کے سامنے ذلیل کر دیا جائے کہ بڑا عبادت گزار بنتا ہے اور حال دیکھو اس کا کیا ہے۔ تو اس کا سب سے آسان طریقہ جو ہر دور میں آزمایا گیا اور لوگ اس میں کامیاب ہوئے بہت حد تک، وہ یہ ہے کہ کسی عورت کے ذریعے الزام لگانا کہ یہ اچھے چال چلن کا انسان نہیں ہے۔ ایسا ہی ان کے ساتھ بھی کیا گیا، نوجوان تھے، لہذا یہ حربہ استعمال کیا گیا کہ کسی عورت کو بھیجا جائے، وہ خاموشی سے رات کی تنہائی میں ان کے عبادت خانے میں داخل ہو اور اس کو لبھانے کی کوشش کرے اور گناہ پہ تیار کر لے۔ باقی تو ہم تیار بیٹھے ہی ہیں، ادھر سے آواز آئے گی شور کی، ادھر سے ہم سارے بھیڑ جائیں گے اور سب کے سامنے مشہور کر دیں گے، یہ دیکھو جس کو تم عبادت گزار سمجھتے ہو اس کا حال کیا ہے۔ ایسا ہی ہوا، پروگرام کے مطابق کسی ذریعے سے وہ عبادت میں مصروف تھے، یہ عورت داخل ہو گئی۔ ایک اس زمانے کے اعتبار سے شمع جلا کر، دیا جلا کر وہ عبادت کر رہے تھے۔ یہ خاتون پہلے پیچھے آئی، انتظار کرتی رہی کہ یہ اپنی عبادت سے فارغ ہو، تو عبادت سے فارغ ہی نہیں ہو رہے۔ خیر جب سلام پھیرا تو اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، وہ بالکل بھونچکا رہ گئے، اپنی جگہ سمجھو کہ کاٹو تو خون نہ نکلے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو میرے لیے سخت آزمائش ہے۔ اس نے اپنے آپ سے لبھانا چاہا تو انہوں نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا موقع دے دے، چونکہ انہوں نے دیکھا کہ میرے بچنے کا کوئی راستہ نہیں، کوئی راستہ نہیں۔ وہ سمجھ گئے کہ لوگ میرے خلاف کیا پروگرام کر چکے ہیں، کوئی راستہ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا مجھے تھوڑا سا موقع دے دے۔ تو اس نے سمجھا کہ یہ نوجوان گناہ کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ اٹھے اور اٹھنے کے بعد سیدھے اس شمع، اس دیے کے پاس گئے، اور دیے کے پاس جانے کے بعد انہوں نے اپنی ایک انگلی اس دیے کی روشنی پر رکھ دی اور وہ انگلی جلنے لگی، پھر دوسری رکھ دی۔ اس عورت کی حیرت کی انتہا نہ رہی، یوں کرتے کرتے انہوں نے اپنا ہاتھ جلانا شروع کیا
وہ خاتون حیرت میں ڈوبی اس کو دیکھتی رہی. اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ کیا دنیا کی آگ مجھ میں برداشت کرنے کی طاقت ہے. اگر میں اس کو برداشت کر جاؤں تو پھر سوچوں گا کہ گناہ کر کے میں آخرت کا عذاب بھی برداشت کر سکوں گا، لیکن مجھ میں تو یہ آگ برداشت کرنے کی طاقت نہیں جو میرے جسم کو بڑی تیزی سے جلا رہی ہے. اس منظر کو دیکھ کر، اس بندے کے خوف خدا کو دیکھ کر اس عورت نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے زمین پر گر گئی. جب ہوش میں آئی تو لوگ جمع تھے. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں اس کو گناہ میں پھانسنے کے لیے آئی تھی، لیکن یہ اتنا خدا کا خوف رکھنے والا ہے کہ میں گناہ میں مبتلا کرنے آئی تھی. تم سب گواہ ہو جاؤ، اس کے خوف خدا نے مجھے گناہ سے باہر نکال کر خدا کا خوف دے کر خدا کے قریب کر دیا. میں توبہ کرتی، میں توبہ کرتی. کوئی اتنا بھی اللہ سے ڈر سکتا ہے؟ میں توبہ کرتی. اتنا ڈر اللہ کا کہ اس نے اپنا ہاتھ جلا لیا، کھال اتر گئی اس خوف سے کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. اگر میں نے اپنے دامن عزت کو تار تار کر دیا تو اللہ کو کیا جواب دوں گا. یہ خوف اللہ اپنے بندوں سے چاہتا.